بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، آپ لوگ یہاں پر چینل پر یہ سرچ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ویڈیو آپ نے اس لیے اوپن کی ہے، تھمبنیل دیکھ کر یہ سرچ کر کے آپ کے سامنے اوپر آئی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا وقت کیا ہے اور کتنی رکعات پڑھنی ہے۔ تو میرے دوستو، پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ بہت حرمت والا، برکتوں والا، تقدس والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ نیا اسلامی سال بھی محرم سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں جو 4 مہینے حرمت والے بیان کیے گئے ہیں، احادیث پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان 4 حرمت والے اور عظمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے بنسبت ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً اس میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اس میں آپ نفلی صدقات کریں، آپ اس میں نفل نمازیں پڑھیں، جو بھی اس طرح کی نمازیں جن کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یقیناً اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ہمیں اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بلکہ ایک روایت ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، روایت کا نمبر ہے 11081۔ اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، اگر کوئی شخص محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو ایک روزے کے بدلے 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا۔ پتہ چلا کہ اس مہینے میں دیگر نفلی عبادات کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، ایسا سمجھ میں آیا ہم کو، تو اس لیے کرنا چاہیے اہتمام۔ لیکن میرے دوستو، انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جن کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق کی نماز ثابت ہے، چاشت کی نماز ثابت ہے، اوابین کی نماز ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ان سے پہلے سنتیں ہیں، ان کے بعد میں سنتیں ہیں۔ کسی نماز میں پہلے سنت ہے، کسی نماز میں بعد میں سنت ہے، کسی میں پہلے اور بعد میں دونوں میں سنت ہے۔ تو جو نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، انہی کو پڑھنا چاہیے۔ اب جب یہ خلاصہ آپ کے سامنے آیا تو میرے دوستو، آپ بتاؤ عاشورے کی نماز کون سے صحابی سے ثابت ہے؟ عاشورے کی نماز کیا آپ نے کہیں روایتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی نماز پڑھی ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے، یا تابعین نے پڑھی ہے، تبع تابعین نے پڑھی ہے، بزرگان دین میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ بس وہ پتہ نہیں کن لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہاں سے لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ ان میں عاشورے کی نماز کا ثبوت ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نماز ہی پڑھ رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے، آپ لوگوں کو نماز سے روک رہے ہو، آپ کو نماز سے تکلیف ہے۔ نہیں میرے دوستو، نماز سے تکلیف نہیں ہے، ناجائز اور غلط طریقے سے اس کو پڑھنے سے تکلیف ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ روزانہ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ اس دن بھی پڑھیے، کس نے منع کیا؟ آپ روزانہ اشراق کی نماز پڑھتے اس دن بھی پڑھیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ کہ فرض نماز پڑھنا نہیں ہے اور سرچ کرنا ہے کہ بھئی عاشورے کی نماز کب ہے اور اس کو اہتمام سے پڑھنے کے لیے جانا ہے، یہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ اور جو لوگ یہ عاشورے کی نماز کی وکالت کرتے ہیں نا، وہ باقاعدہ اس کی فضیلت بتاتے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ عاشورے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ رغبت سے مسجد میں آ رہے ہیں تو کچھ ثواب سوچ کر آ رہے ہیں نا اس کا، کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا۔ جو لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ عاشورے کی نماز پڑھنا ہے، وہ لوگ اس کو باقاعدہ اس کی فضیلت ثابت کرتے ہیں، اس میں یہ ثواب ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ ثواب کے ثبوت کے لیے، کسی بھی عمل پر اجر ملنے والا ہو اس کے ثبوت کے لیے حدیث چاہیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول چاہیے، صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول چاہیے، تابعین کا قول چاہیے، جنہوں نے صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہو کہ بھئی اس دن نماز پڑھنے کی، یعنی عاشورے کی نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ بس کسی کتاب میں دیکھ لیا یا کسی کو سن لیا یا پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا، وہیں سے بس اس کو ثابت کر دیا اور چلا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ، ایک عالم ہونے کے ناطے سمجھا رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ، کہ عاشورے کے دن آپ کوئی خاص نماز کو خاص ثواب سمجھتے ہوئے کریں گے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزانہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، جتنا نوافل روزانہ پڑھیں گے اتنا اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ لیکن یہ کہ فرض کی طرف کوئی توجہ نہیں، دوسری وہ نمازیں جن کا ثبوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، پتہ ہی نہیں کچھ ہمیں، اور بس عاشورہ کے دن آیا اور عاشورے کے دن نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس پورے سال ہمارے اوپر تو خوب برکتیں نازل ہوں گی۔ نہیں میرے دوستو، یہ غلط بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھائے، اللہ تعالی ہمیں شریعت کی روح سمجھائے، شریعت کا مزاج سمجھائے، اور اللہ تعالی شریعت پر بصیرت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔